الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور۔ زمانہ جاہلیت میں عورت ذلت کی دلدل کے اندر گری ہوئی تھی۔ اس کی عزت، اس کی شان، اس کا مقام جتنا اسلام نے بلند کیا ہے اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ حالت یہاں تک پہنچی ہوئی کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو شرم کے مارے اپنے چہرے کو چھپا لیتا تھا، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ایک شخص آیا تھا امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لانے کے لیے۔ اس نے اپنے ہاتھ کو بیعت کے لیے آگے بڑھایا اور پھر ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں تو ایمان لانے کے لیے تو نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا بیعت کے لیے، پھر پیچھے کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا میں مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑا پاپ کیا ہے، اگر میرا یہ گناہ معاف ہو جائے پھر میں ایمان لے کر آتا ہوں۔ اور وہ گناہ کیا ہے؟ میں نے اپنی کئی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ آخری بیٹی کا قصہ سناتا ہے، میں سفر پر تھا، میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی نے سوچا جیسے اس نے پہلی بچیوں کو مارا ہے اس کو بھی مار دے گا۔ اس نے اس بچی کو پڑوس میں کسی کے گھر بھجوا دیا، وہ آتی ہمارے گھر میں کھیلتی اور واپس چلی جاتی، یہاں تک کہ میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی، وہ بڑی ہو گئی، اور جب اس نے مجھے اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے محبت کرتے ہوئے دیکھا، اس نے سوچا کہ اب کچھ نہیں کرے گا۔ اس نے بتا دیا جس کے ساتھ وہ کھیلتا ہے اپنی بیٹی ہے، یہ تیرا اپنا لختے جگر ہے۔ کہا اسی دن سے میں نے یہ تہیہ کر لیا جیسے پہلیوں کو مارا ہے اس کو بھی اس کے ساتھ کھیلے کرتے ہوئے زمین میں گڑا کھودتا ہوں، اس کو اتارتا ہوں، پھر نارے نکالتا ہوں، پھر اتارتا ہوں۔ اسی ہے باب اس سے مذاق، اور میں اپنی بیٹی کا سائز پورا کر رہا تھا۔ اور آخری بار جب وہ اتنا تیار ہو گیا میں نے اس پہ مٹی ڈالنی شروع کی، اور جب بیٹی کو احساس ہوا کہ میرا جسم تو جکڑا گیا، یہ کسی اور ارادے سے ہے، وہ رونے لگ گئی، وہ معافی مانگنے لگ گئی، وہ بابا بابا کی صدائیں لگانے لگ گئی، وہ کہنے لگ گئی بابا میں تجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کروں گی، صرف زندگی کی بھیک مانگتی ہوں، وگرنہ قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور تیرا گریبان ہوگا۔ لیکن اے اللہ کے نبی میرے دل پہ اثر نہ ہوا، میں اتنا پتھر دل کہ میں نے مٹی ڈالتے ہوئے اس کو بھی دفنا دیا اور اس کی چیخوں کو بھی دفنا دیا۔ وہ چیخیں آج بھی میرے پردہ سماج سے ٹکراتی ہیں۔ جب اس نے اپنا چہرہ اٹھایا، امام الانبیاء علیہ السلام کے مبارک چہرے کی طرف دیکھا تو آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ جہالت کی یہ بیماری، اہل شرک اور اہل کفر کے دور کا یہ مرض آج کلمہ پڑھ لینے کے باوجود ہمارے معاشرے کے اندر بہت عام ہے۔ کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو اپنے بیوی کا الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، پتہ لگتا ہے اگر پیٹ میں بیٹی ہے تو اس کا ابارشن کروا دیتے ہیں، حمل ضائع کروا دیتے ہیں۔ کتنے ہی بے وقوف وہ نوجوان ہیں
جنہوں نے اپنی بیویوں کو 2 یا 3 بیٹیوں کے پیدا ہونے کے جرم میں طلاق دے دی. کتنے ہی وہ گھرانے اجڑ گئے جس گھر کے اجڑنے کا ایک سبب تیرے گھر میں بیوی نے بیٹی کیوں پیدا کی ہے. کتنی وہ ظالم ساس ہے جو اپنے بیٹے کے گھر کو اجاڑ دیتی ہے, اس کو طلاق دینے پہ مجبور کرتی ہے کہ پہلی بیٹی ہوئی, دوسری بیٹی ہوئی, تیسری بیٹی ہوئی, اور وہ نہیں سمجھتی کہ یہ بیٹیاں دینا, یہ بیٹے دینا بیوی کا کام تو نہیں ہے. یہ عورت کے اختیار میں تو نہیں کہ وہ اپنے پیٹ سے بیٹی نکالے یا بیٹا. للہ ملک السماوات والارض, زمین و آسمانوں کا, آسمانوں اور زمین کا بادشاہ اللہ ہے. یہب لمن یشاء اناثا, جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. اور 3 دن پہلے ہمارے معاشرے سے ایک ٹیلی فون مجھے آیا جس کو سننے کے بعد طبیعت بے چین ہو گئی اور مجبور ہو کر بیٹی کی عظمت کو بیان کرنے کی ہم نے ٹھان لی. فون پہ کہنے والے نے کہا ہمارے پڑوس میں ایک گھر میں لگاتار 6ٹھی بچی پیدا ہوئی. لڑکا نہیں تھا, بیٹا نہیں تھا, 5 بیٹیاں تھی اور اب 6ٹھی دفعہ بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی. باپ اتنا پتھر دل, باپ اتنا ظالم, اس گندے معاشرے کے اندر گندی سوچیں اس کے دل و دماغ میں ایسی بسی ہوئی, اس نے پیدا ہوتے ہی جب پتہ لگا بیٹی ہے, اس پیدا ہونے والے پھول کا گلے کو دبا کر مار ڈالا. لیکن ان بطش ربک لشدید, یہ جرم کرنے والوں, بیٹی پیدا ہونے پر اپنی بیوی کو طلاق دینے والوں, اپنی بہو کو طلاق دلوانے والیوں, اپنی بچوں کو مار دینے والوں, گھروں کو برباد کر لینے والوں, ان بطش ربک لشدید, تم جو چاہتے ہو کر گزرو, لیکن بھولنا نہ کہ رب کی پکڑ بڑی سخت ہوا کرتی ہے. یہی ظالم جس نے اپنی 6ٹھی بیٹی کو گلا گھونٹ کے مار دیا, تیسرے ہی دن ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ بھی مر گیا. اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. اللہ جب کسی کو پکڑنے پر آ جائے اس کو کون چھڑا سکتا ہے. آئیے ہم اللہ کے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے اس پہ غور تو کریں. شریعت اسلامیہ کے مسائل پہ, شریعت اسلامیہ کے دلائل پہ عقل کی کھڑکیوں کو کھول کر, دل کے دریچوں کو وا کر کے سوچیں اور دیکھیں. اللہ کی شریعت میں بیٹی عار ہے, بیٹی ذلت کا سبب ہے, بیٹی بدنامی کا سبب ہے, بیٹی پیدا ہوتے ہی مر جانے کا حق لے کر آئی ہے, یا بیٹی پیدا ہوتے ہی ماں کو طلاق دلوانے کے لیے آئی ہے. للہ ملک السماوات والارض, آسمانوں کی بادشاہت, زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے. یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا, اگر آپ کے دل میں یہ ہے بیٹا عزت والا, بیٹا پیدا ہونے پر خوشی اور بیٹی کے پیدا ہونے پر غم, اگر بیٹی اتنی ہی پیاری ہوتی, بیٹے کی شان اتنی ہی زیادہ ہوتی, آؤ قرآن کی آیت بول بول کر بیٹیوں کی عزت کو 4 چاند لگا رہی ہے. اللہ نے کہا یخلق ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. بیٹی اور بیٹے دینے کا شریعت میں, قرآن میں جب ذکر آیا تو اللہ نے پہلے لڑکیوں کا ذکر کیا ہے, لڑکوں کا ذکر بعد میں کیا ہے. پہلے
بیٹی کی بات سنائی ہے. کیوں؟ تاکہ اہل جاہلیت کو پیغام مل جائے جس چیز کو تم حقیر سمجھتے ہو, گھٹیا سمجھتے ہو, جو چیز تمہارے نزدیک گری پڑی ہے, آر کا سبب ہے, اللہ کے نزدیک ذکر کرنے میں وہ مقدم ہے. اللہ اس کا ذکر پہلے کرتا ہے. بیٹیوں کا ذکر پہلے ہے, بیٹوں کا ذکر بعد میں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے بیٹیوں کو مقدم کیا, ان کو اہل جاہلیت نے مؤخر کرتے تھے. گویا یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ تمہاری طرف سے نظر انداز کی ہوئی یہ حقیر چیز اللہ کے نزدیک مقدم ہے. بیٹیوں کی پیدائش پہ منہ لٹکانے والوں, بیٹیوں کی پیدائش پہ افسردہ ہو جانے والوں, بیٹیوں کی پیدائش پہ اپنی بیوی کو مبارکباد نہ دینے والوں, بیٹیوں کی پیدائش پہ منہ چھپا کے گھر آنے والوں, یہ صفت مومنوں کی نہیں ہے, یہ صفت کافروں کی ہے. آئیے اللہ کی کتاب سے پوچھتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى, اللہ کفار کا ذکر کر رہا ہے کہ جب ان کو اگر بیٹی کی خوشخبری دی جائے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے, تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے, یہ غم سے بھر جاتا ہے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اس کو خبر دی جاتی ہے بیٹی کے بارے میں, اس کا منہ سیاہ پڑ جاتا ہے, اس کا دل غم سے بھر جاتا ہے. اسے دی گئی بشارت کی وجہ سے یہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. لوگ کیا کہیں گے, میرے گھر میں بیٹی ہوئی. اب یہ سوچتا ہے کہ ذلت کے کڑوے گھونٹ پی کر میں بیٹی کو اپنے گھر رکھ لوں یا اسے مٹی میں دفن کر دوں. یاد رکھو ان کا یہ فیصلہ بہت برا فیصلہ ہے. یہ بیٹیوں کو مارنے والے یا بیٹیوں کی ماں کو طلاق دینے والے یا زندہ درگور کرنے والے یا گلا گھونٹ کر قتل کرنے والے یا حالت حمل میں جنس کا پتہ لگنے کے بعد بیٹی ظاہر ہونے کے بعد ابارشن کروانے والے, مالک کی کتاب کا فیصلہ ہے ان سب کے یہ فیصلے برے فیصلے ہیں. ایک اور مقام پہ غور کیجئے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا, جب ان کو اس چیز کی خوشخبری دی جائے جس کی مثال یہ اللہ کے لیے گھڑتے ہیں. کفار مکہ کہا کرتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں, بیٹی کی نسبت یہ اللہ کی طرف کرتے تھے. جس چیز کی نسبت رحمان کی طرف کرتے, اگر ان کو اس لڑکی کی خوشخبری دی جائے تو پھر اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غم سے بھر جاتا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیٹیوں کی پیدائش پہ خفا ہونا, پریشان ہونا, دل کو بجھا لینا, غم زدہ ہو جانا اہل جاہلیت کی عادات میں سے ہے, اور اللہ نے اپنے فرمان میں ان کی مذمت کی ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, ان کے بیٹے صالح کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ آ کر کس پیارے انداز میں مبارکباد دیتے ہیں. ان کے الفاظ پہ غور کرو. اپنے بیٹے سے کہتے ہیں تیرے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوئی تو یاد رکھ انبیاء علیہم السلام بیٹیوں کے باپ تھے, انبیاء کی بیٹیاں ہوا کرتی تھی. یہ نعمت تو اللہ نے اپنے نبیوں کو دی ہے, نبیوں کے گھر میں بیٹیاں ہوئی. اور بے شک بیٹیوں کے متعلق جو احکامات اور جو خوشخبریاں قرآن و حدیث میں آئی وہ تجھے معلوم ہے. یعقوب فرماتے ہیں میرے ہاں 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں, اور جب بھی بیٹی پیدا ہوتی امام احمد ابن حنبل تشریف لاتے اور مجھے آ کر کہتے یا ابا یوسف, اے ابو یوسف, الانبیاء آباء بنات, انبیاء بیٹیوں کے باپ ہوا کرتے تھے. یعنی اللہ نے انبیاء کو بھی کثرت سے بیٹیاں دی ہیں.
بیٹی اور بیٹے کی ولادت پر مبارکباد دیتے ہوئے یاد رکھیے، لوگ جاہلوں کی رسموں میں مبتلا ہو کر بیٹا پیدا ہو جائے بڑی خوشی مناتے ہیں، بیٹا پیدا ہو جائے عقیقہ کرتے ہیں، بیٹا پیدا ہو جائے مٹھائیاں کھلاتے ہیں، اور بیٹی پیدا ہو جائے تو پڑوسیوں کو بھی خبر نہیں کرتے۔ کس منہ سے بتائیں گے میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ اگر آپ اپنے بچے کی پیدائش پہ مبارکباد دینا چاہتے ہیں تو بیٹی اور بیٹے دونوں میں انصاف کرو۔ اگر بیٹے کی مبارکباد دیتے ہو تو جب اللہ بیٹی دے اس کی بھی مبارکباد دو، اگر بیٹی کی نہیں دی تو بیٹے کی بھی نہ دو۔ یہ جاہلوں کی رسمیں ہیں، بیٹا پیدا ہو تو خوشی منائی جائے اور بیٹی پیدا ہو تو اپنے منہ کو چھپا لیا جائے۔ اسلام بیٹیوں کو ناپسند کرنے سے منع کرتا ہے۔ اگر واقعی سچے مسلمان ہو، اسلام سے رشتہ داری ہے، تعلق ہے، تو آؤ امام الانبیاء امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیں۔ آپ فرماتے ہیں لا تکرہوا البنات، بیٹیوں کو برا نہ جانو، بیٹیوں کو برا نہ جانو، بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، بیٹیوں کو ناپسند نہ ٹھہراؤ۔ فإنہن المونسات الغالیات، بیٹیاں پیار کرنے والی قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان پھر سنیے، بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، بیٹیوں سے کراہت نہ کرو، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو۔ بیٹیاں اپنے والدین سے محبت کرنے والی ہے، پیار کرنے والی ہے اور قیمتی چیز ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا جو ان سے نفرت کرتا ہے اس کو ان کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر اس کو پتہ ہو بیٹی کی قدر اللہ کی شریعت میں کیا ہے تو وہ اپنی بیٹی سے پیار نہ کرے، اپنی بیٹی سے محبت نہ کرے۔ نیک بیٹیاں ثواب اور امید میں بیٹوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ نیک بیٹیاں ثواب اور امید میں بیٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کی کتاب کا فرمان سنیے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ مال بھی زینت ہے دنیا کی اور بیٹے بھی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ والباقیات الصالحات، بیٹے اور مال دنیا کی رنگین یہ ہے، دنیا کی زینتیں ہیں، لیکن باقی رہنے والی نیکیے باقیات صالحات آپ کے رب کے ہاں ثواب اور امید کی روح سے زیادہ اچھی ہیں۔ الباقیات الصالحات کی تفسیر میں امام عبید بن عمیر تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نیک بیٹیے ہیں۔ بیٹے ہوئے آپ نے پھل پا لیا، آپ کی چودراہٹ بن گئی، آپ کی زینت بن گئی، دنیا کی رنگینی بن گئی، ان کی کمائی آپ کے لیے ورثہ بن گئی۔ لیکن بیٹی کی تربیت کی، نیک بنایا، نیک تربیت کے اسباب اختیار کیے، نیک جگہ پہ بیاہ دیا۔ اب ان بیٹیوں کی تربیت قیامت کے دن آپ کے پلڑے اعمال میں اکٹھی ہونے والی۔ اس آیت میں جس چیز کو اللہ کے ہاں ثواب اور امید کے لیے زیادہ اچھا تصور کیا جا رہا ہے وہ نیک بیٹیاں ہیں۔ بیٹی سے نفرت کرنے والوں، بیٹی کی پیدائش پر بیوی سے ناراض ہونے والوں، بیوی کو طلاق کی دھمکی دینے والوں، سسرال میں چھوڑ آنے والوں، یاد کرو یہ بیٹی تمہیں جہنم سے بچانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مسند احمد میں ہے، غور کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن، جس کی 3 بیٹیاں اور دین کے چھوٹے سے طالب علم ہونے کے ناطے میرے علم میں نہ پڑھی ہے، نہ سنی ہے، نہ نظر سے گزری ہے،
کوئی ایسی روایت نہیں کہ کسی کے 3 بیٹے ہوں تو وہ 3 بیٹے جہنم کی آگ میں اس کے لیے آڑ بن جائیں گے، جہنم کے لیے رکاوٹ بن جائیں گے. ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں گزری. لیکن بیٹیوں کے بارے میں حدیث سنیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان پہ صبر کرے، اپنی استطاعت کے مطابق اپنی بیٹیوں پہ خرچ کرے، ان کو کھلائے، ان کو پہنائے، ان کی اچھی تربیت کرے. قیامت کے دن یہ 3 بیٹیاں اس کے اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائیں گی. بیٹی پیدا ہونے پہ ناراض ہونے والوں، یہ تو اللہ کی بڑی پیاری نعمت ہے، یہ تو رحمت ہے جو آپ کے گھر آئی ہے. جس کی 3 بیٹیاں ہوں صبر کرے، ان کو کھلائے، ان کی تربیت کرے، اپنی استطاعت کے مطابق ان پہ خرچ کرے. قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان یہ بیٹیاں کھڑی ہوگی، یہ پردہ بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گی. جہنم کی آگ اس بندے تک نہیں پہنچ سکے گی. بخاری و مسلم میں ہے، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، ایک عورت میرے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں. مجھ سے سوال کیا، کھانے کے لیے کچھ مانگا، میرے پاس صرف 1 کھجور تھی. میں نے وہ 1 کھجور اس عورت کو دے دی. 2 بیٹیاں اس کے ساتھ ہیں، خود بھی بھوکی ہے اور بیٹیاں بھی بھوکی ہیں. مجھے یاد ہے کچھ لوگ بیٹیوں پہ خرچ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں، بیٹوں پہ خرچ کرتے ہوئے ہاتھ کو کھول لیتے ہیں. پوچھو بھائی یہ کیوں کر رہے؟ کہا جی یہ تو بیٹے ہیں نا، میری اولاد ہے، اس کا فائدہ تو مجھے ہونے والا ہے. بیٹی تو بیاہ کے پرائے گھر چلی جائے گی، اس پہ خرچ کرنے سے مجھے کیا ملے گا؟ سیدہ عائشہ کے پاس 1 کھجور اس عورت کو دے دی. بیٹی اپنی ماں کے ہاتھ میں کھجور دیکھتی ہیں، ماں کھجور کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، ایک کے منہ میں دیتی ہے، دوسری کے منہ میں دیتی، اٹھ کے چلی جاتی ہے، خود کچھ نہیں کھاتی. امام الانبیاء گھر میں داخل ہوتے ہیں، مومنوں کی ماں آپ کو واقعہ سناتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں وہ خوش ہو جائے. نبی کی حدیث کو سن کر آپ فرماتے ہیں من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار. جس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہو، جس کو اللہ نے بیٹیاں دے کر آزمائش میں ڈالا ہو اور بیٹیاں ملنے پر فاحسن الیہن، اس نے احسان کیا ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو. یہ نہیں کہ بیٹی پیدا ہونے پر بیٹیوں کو بھی مارے، بیوی کو بھی مارے، سسرالیوں سے بھی لڑے. ہماری بیٹی ہے، میری بیوی ہے، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہی نہیں ہے، سن لو اگر اب بیٹی پیدا ہوئی میں تمہاری بیٹی کو طلاق دے دوں گا. بیٹیوں سے نفرت کرنے والے، اگر یہ بیٹی ان کے گھر میں پیدا نہ ہوتی تیرے گھر میں بیوی کیسے بنتی؟ اگر یہ بیٹی تیرے نانا کے گھر میں پیدا نہ ہوتی تیری ماں کہاں سے آتی؟ کیا جہالت کی سوچ ذہنوں کے اندر بیٹھ چکی ہے. آپ نے فرمایا جس کسی کو بیٹیوں سے آزمایا جائے وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ احسان کرے، اچھا معاملہ کرے. یاد کر لو یہ بیٹیاں اس کے اور آگ کے درمیان چادر بن جائیں گی. وہ انسان اپنی بیٹیوں پر احسان کر کے آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو جائے گا. بہت بڑے امام محدث اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں بیٹیوں کی کفالت کا ثواب، غور سے سننا، بیٹیوں کی کفالت کا ثواب بیٹوں کی کفالت کے ثواب سے زیادہ ہے. بیٹیوں پہ خرچ کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کی کفالت کرنا، یہ اجر میں بیٹوں پر خرچ کرنے سے زیادہ ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیٹوں کی کفالت کے بارے میں ایسی کوئی روایت ہم تک اللہ کے نبی کی نہیں پہنچی. آپ نے فرمایا جس کو بیٹے ملے اس کی کفالت کرے تو یہ بیٹے جہنم میں اور اس کے لیے آڑ بن جائیں گے. ایسی کوئی روایت یہ محدث کہتے ہیں ہم نے نہیں سنی، لیکن بیٹیوں کی روایت آئی ہے جو بیٹیوں میں آزمایا جائے وہ صبر کرے، احسان کرے تو یہ قیامت کے دن آگ سے پردہ بن جائیں گی. آئیے غور کرتے ہیں احسان کرنے والا کون ہے، اس احسان میں کیا کیا معانی چھپے ہیں. جو ان پر صبر کرے، ان کی ماں کو تانے نہ دے، ان کے نانکے کو تانے نہ دے، ان کو مارے پیٹے نہ، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، ان پہ صبر کرے، انہیں اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، ان پہ خرچ کرے، ان کی شادی کرے، ان پہ خرچ کرے معروف طریقے سے. یہ نہیں بیٹی نے کہا ابا جان ڈش انٹینا گھر میں لگنا چاہیے، بیٹی میں حاضر ہوں، تیری بات کیسے موڑ رکھتا ہوں، گھر میں ڈش انٹینا بھی آ جائے، فلمیں بھی آ جائے، گانے بھی آ جائے، بدماشی بھی آ جائے، عیاشی بھی آ جائے. ہم اپنی بیٹیوں پہ بڑا خرچ کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں. کیسے؟ میری بیٹی اب فرسٹ ایئر میں ہے تو میں نے انگلش کا ٹیوٹر گھر میں ارینج کیا ہوا ہے. وہ آتا ہے بیٹی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور باہر خبردار کسی کو میں اندر جانے کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ میری بیٹی اس سے انگلش پڑھ رہی ہے، اس کی تعلیم اور پڑھائی کے درمیان کوئی خلل نہ ہو. گیٹ پہ لگ جاتا ہے اندر بیٹی ٹیوشن پڑھ رہی ہے اور یہ بھول جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جہاں ایک لڑکا اور لڑکی اکٹھے ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے. وہ ٹیوٹر بن کے گھر میں آتا ہے، داماد بن کے نکل جاتا ہے. یہ بغیرتوں کا عمل ہے، یہ بیٹی سے محبت نہیں، یہ بیٹی کے دشمنوں والا عمل ہے. آپ ایک غیر آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کو چھوڑ رہے ہیں، ڈیلی وہ 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں یا برائی کے کس راستے پہ چل رہے ہیں. بیٹیوں پہ خرچ کیا جائے معروف طریقے سے، شریعت کی حدود کے اندر رہ کر، پھر ان کی شادی کرے، بیٹی کی نیک تربیت کرے، شادی کے وقت بھی نیکی کو سامنے رکھے. مسلمان موحد مومن انسان سے شادی کرے، کسی مشرک سے، بے دین سے، بے نماز سے، حرام کمائی کرنے والے سے اپنی بیٹی کا نکاح نہ کرے. انہیں اچھے آداب سکھائے، ان کو اچھی رہائش دے، ان پہ شفقت کرے، ان کی کفالت کرے، ان کے ساتھ طرز عمل بہت اچھا اختیار کرے، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. کیا معنی اللہ سے ڈرتا رہے؟ ایسے کالج میں اس کا ایڈمیشن کروائے جہاں کو ایجوکیشن ہو. اللہ سے ڈرتا رہے کیا معنی؟ اس کو زبردست موبائل بلوٹوتھ والا دے، کیمرے والا دے، اس کے کمرے کے اندر ڈش انٹینا ہو، اس کے کمرے کے اندر فلمیں، اس کے کمرے میں سیڈیاں، بے حیائی، بدماشی، عیاشی کے سارے سامان دے. اور جب وہ 18 سال کی ہو کر بھاگ جائے اور فون کر دے ابا جی میں تے آپ دا لب لیا ہے تسی خیر بناؤ، تو پھر مولوی صاحب کو تویت لکھ کے دے دیو کڑی نس گئی واپس آ جائے. بے غیرت تو تو ہے جس نے ابتدا سے اس کی صحبت کو خراب کیا ہے، اس کی تربیت گندی کی ہے. ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. یہ نہیں آپ ڈیوٹی پر ہیں اور کزن آپ کی بیٹیوں سے گپے مار رہے ہیں، آپ آفس میں ہیں اور آپ کی بیٹیاں بہنوئیوں سے، دیوروں سے، جیٹھوں سے گپے چل رہی ہیں. اجی ہم اپنی بیٹی پہ بھرپور اعتماد کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہوئے ہی ہم نے ان کو گاڑی دی ہے. ہماری بیٹی خود ڈرائیو کر کے جاتی ہے، خود آتی ہے، اور اگر کہیں اشارہ توڑ لے گی تو پولیس والے کے متھے نہیں لگنا پڑے گا. ٹائر پنچر ہو جائے گا تو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہوگی. ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو کوئی اس کو نہیں پکڑے گا. اللہ سے ڈرتے رہیے اپنی بیٹیوں کے بارے میں. کیا مطلب؟ ان کی وہ تربیت کرے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. جو یہ سلوک کرے گا وہ احسان کر رہا ہے، اور جو بیٹیوں کے ساتھ احسان کرے گا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. امام بخاری رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں، انہوں نے بیان فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس کے ہاں 2 بیٹیاں ہو اور وہ دونوں جب تک اس کے ساتھ رہے یا وہ ان کے ساتھ رہے اور وہ احسان کرتا رہے
اللہ دو بیٹیاں دے، باپ نے اپنی بیٹیوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ احسان کر رہا ہے، مگر یہ دونوں بیٹیاں اپنے باپ کو جنت میں ضرور داخل کروا دیں گی۔ دو بیٹوں کا ذکر ہم نے نہیں سنا، دو بیٹیاں، اگر کسی کو اللہ دو بیٹیاں دے دے، ان کے ساتھ نیک سلوک، نیک تربیت، اچھی کفالت، پیار کا حال، یہ نہیں مردے ساری جائیداد پتر دے نال آ جائے، وہ دیکھو جی یہ تو بیٹا ہے نا، آخر میری جائیداد تھی، میرے باپ سے مجھے ملی، میں نے اپنی اولاد کو دے دی، اگر یہ جائیداد بیٹی کو دے دی جائے تو وہ تو پرائے گھر چلے گی، ہماری جائیداد کسی اور کے گھر جائے گی۔ لہذا مرنے سے پہلے میں نے سارے مربے، پلاٹ، زمین، کوٹھیے، مکان، دکانیں اپنے بیٹوں کے نام کر دیے ہیں۔ تو یاد کر لو، تم نے بیٹوں کے نام پراپرٹی نہیں کی ہے، اپنے نام جہنم کی آگ بک کر لی ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ احسان کرتا رہے تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بیٹیاں اس کو جنت میں داخل کروا دیں گی۔ مسند احمد میں ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کی 3 بیٹیاں ہو وہ انہیں جگہ فراہم کرے، ان پہ شفقت کرے، ان کی کفالت کرے تو یقیناً 3 بیٹیوں کے کفیل باپ پر اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ سیدنا جابر نے عرض کی، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہو، آپ نے تو 3 کا فرمایا، اگر کسی کی 3 نہیں 2 بیٹیاں ہیں، وہ 2 کا خیال رکھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر اس کی 2 بیٹیاں ہوں، وہ 2 کا اچھا خیال رکھے تو 2 کی تربیت کرنے پر بھی اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ مسند احمد میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی شدت، سختی اور خوشی پہ صبر کرے تو اللہ ان بیٹیوں پر اس کی شفقت کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ جس کو یہ حدیث علم ہو وہ گھر میں بیٹی پیدا ہونے سے اپنے ماتھے پر بل ڈالے گا، وہ ناراض ہوگا؟ جسے یقین ہو فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے نبی اگر 3 نہ ہو 2 ہو، آپ نے فرمایا 2 کی تربیت کرنے والا باپ، کفالت کرنے والا باپ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ دوسرے نے کہا اللہ کے نبی اگر 2 نہ ہو، صرف 1 ہی بیٹی ہو، 1 ہی بیٹی ہو، اس کا خیال رکھا جائے، تربیت کی جائے، کفالت کی جائے، پیار محبت کے سلوک ہو، فرمایا اگر 1 بیٹی بھی ہو، 1 بیٹی کی وجہ سے بھی وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بیٹی اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، اس کو زحمت نہ بناؤ۔ ظالموں کی سوچ، گندے لوگوں کی سوچ اپنے ذہن میں اس کو جگہ نہ دو۔ کیا خیال ہے کون ہے جس نے کلمہ بھی پڑھا ہو، مسلمان بھی ہو، اور اس کے دل میں یہ سوچ نہ پیدا ہوتی ہو کسی طرح میں محمد کریم کا پڑوسی بن جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی ایسا بدنصیب ہے جو کہ میں نہیں بننا چاہتا؟ سارے ہی کہیں گے ہم نبی کا پڑوس چاہتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو حدیث رسول سناتا ہوں، نبی کا پڑوس کس کو ملے گا۔ امام مسلم نے سیدنا انس سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ۔ اللہ اکبر، جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی، 2 بیٹیوں کی، جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی کفالت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، یعنی ان کی شادی کر دی، بلوغت تک، بڑے ہونے تک ان کو سنبھالا، پالا پوسا، قیامت کے دن یہ آئے گا میں اور یہ ایسے اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا دیا۔ مسلمانوں اگر دل میں خواہش ہے کہ امام الانبیاء کا پڑوس، آپ کا ساتھ جنت میں مل جائے، اور اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟
ایک صحابی امام الانبیاء کے دروازے پر پانی لے کر آئے تھے آپ کی خدمت کے لیے، وضو کے لیے. آپ بڑے خوش ہوئے تھے اور خوش ہو کر فرمایا تھا مانگ کیا مانگتا ہے. امام الانبیاء کے صحابی نے کہا تھا اللہ کے نبی ایک ہی چیز مانگتا ہوں، جیسے آپ کے دروازے پر یہاں کھڑا ہوں جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے. آپ نے کہا تھا کچھ اور مانگ لیں، کہا تھا کہ نہیں، اب مانگنے کے لیے کچھ رہ ہی نہیں گیا، ایک ہی دعا میں سب کچھ مانگ لیا. آپ نے کہا اچھا کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی کثرت سے نفل پڑھ تاکہ اللہ تجھے یہ مقام عطا کر دے. اور یہاں نبی فرما رہے ہیں جو دو بیٹیوں کی تربیت اچھی کرے، کفالت کرے، ان کے ساتھ احسان کرے، وہ قیامت کے دن میرا ایسے پڑوسی بن جائے گا. بیٹیوں کے لیے اظہار کرنے والی ماں، اس کے لیے بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری ہے. امام مسلم سیدہ عائشہ سے روایت نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میرے ہاں ایک غریب عورت، مسکین سوالی عورت آئی، دو بیٹیاں اس کے ساتھ تھی. اس نے مجھ سے سوال کیا، میں نے 3 کھجوریں اس کو دی. اس نے ایک کھجور ایک بیٹی کے منہ میں دے دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کے، اب تیسری بچ گئی تھی. اس نے وہ کھجور اٹھائی اپنے منہ کی طرف لے جانے کے لیے. اس کی دونوں چھوٹی بیٹیوں نے اپنی کھجور تو جلدی جلدی کھا لی، پھر ماں کی طرف دیکھنے لگ گئی. ماما ٹھنڈیاں چھاوا، خوش نصیب ہے وہ جن کو اپنی ماں کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے. خوش نصیب ہے وہ جس نے ماں کی خدمت کر کے جنت کما لی. بد نصیب ہے وہ جس نے بیوی کی وجہ سے ماں کو ناراض کر دیا. ارے ایک نہیں، سینکڑوں بیویاں مل سکتی ہیں، ایک مرے دوسری مرے تیسری، ایک کو طلاق دو دوسری، بیویاں مل سکتی ہیں، ماں نہیں مل سکتی. ماں چیز ہی ایسی ہے. ایک کھجور اس کے منہ میں، ایک کھجور دوسری کے منہ میں، تیسری ماں نے اپنے منہ کے لیے اٹھائی، بیٹیوں کی نظر ماں کے چہرے پر اٹھی. اس نے اپنے منہ میں جاتی ہوئی کھجور کو روکا، 2 ٹکڑوں میں بدلا، ایک ٹکڑا اس کے منہ میں دے دیا، ایک ٹکڑا اس کے منہ میں دے دیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے مجھے اس کی اس عمل سے بڑا تعجب ہوا، بڑی حیران ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے، میں نے آپ کو واقعہ سنایا. اللہ کے نبی نے سن کر کہا عائشہ تو نے اس کا یہ عمل دیکھا ہے، اب یاد کر لے ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس ماں کو جنت عطا کر دی. اس نے اپنی بچیوں پر رحمت کی، اپنا پیٹ کاٹ کے، اپنی بھوک برداشت کر کے، اپنا حصہ بھی اپنی بچیوں کو کھلا دیا. یہی ایک عمل اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن گیا. اسلام نے بیٹیوں کو جو عزت دی ہے، عورتوں کو جو مقام دیا ہے، اب تو بہت ساری ہے جو اسلام کے چولے سے چھلانگ مارنے کے لیے تیار کھڑی ہے. انہوں نے وس چل رہے مولویوں نے اپنے ہاتھوں ہی مار چڑھن. مولوی پردہ باہر نہیں نکلنا. ہم اکثریت ہیں، مرد اقلیت میں ہیں، ہم مردوں کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہتے ہیں، ہم ملک کا ناک منہ سیدھا کرنا چاہتے ہیں. جب تک ہم نہیں کام کریں گی ملک ترقی کیسے کرے گا؟ ذرا ان ملکوں سے تو پوچھ لو جنہوں نے اپنی بیویوں کو گھر سے ترقی کے نام پہ ہی باہر نکالا اور اتنا ذلیل کر دیا. ڈبل روٹی کتنے کی ہے جی؟ ہمارے ملکوں میں ڈبل روٹی 15 روپے کی، 20 روپے کی. ڈبل روٹی کے اشتہار پہ بھی عورت، ڈبل روٹی کے اشتہار پہ عورت، صابن کے اشتہار پہ عورت، شیمپو کے اشتہار پہ عورت، عورتیں اور کپا دی سنڈیاں مارن واسطے مشہوری واسطے عورت. یہ عورت اتنی ذلیل ہو گئی، حالانکہ یہ عورت اتنی قیمتی ہے. میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. کسی کے پاس 50 ریال ہو، اس جیب میں رکھ لے گا، ٹھیک ہے. 100 150 ہو،
سائڈ والی جیب میں ڈال لے گا. 500 ہو تو شلوار کی زپ لگی ہوئی جیب میں رکھے گا. 2-3 ہزار ریال ہو, جی مجھے ڈر ہے میرے کمرے میں چوری نہ ہو جائے, آپ امانت رکھ لیں, میرا بینک اکاؤنٹ کھلوا دیں, کسی کا کہیں بھی بس نہ چلے تو 1000 ریال کی بتی بنا کے شلوار دے نیفے جی تول لے گا. جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی سیکورٹی کی جاتی ہے ایسے یا نہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی بندہ گولڈ مارکیٹ جائے, 4 تولہ سونا زیور چوڑیاں خریدے اور اس کا کیس ہاتھ میں پکڑا ہوا یوں ہلاتا ہوا آئے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ انہوں پتہ ہے ہونے کہ دال آنا تو نکل جانا, اس کو جیب میں ڈالے گا, جاتے ہوئے کسی کو بتائے گا بھی نہیں میں گولڈ مارکیٹ جا رہا ہوں کہ پیچھے نہ کوئی آ جائے. جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنی اس کی سیکورٹی زیادہ ہوتی ہے. سونے کی قیمت اس وقت تک نہیں بنتی جب تک یہ عورت کے ہاتھ میں نہ آ جائے. سونا بکری کو پہنا دو اچھا لگے گا, سونے کا ہار لے کے بھینس کے گلے میں ڈال دو اچھا لگے گا. یہ سونا سجے گا ہی تب جب ایک عورت کے گلے میں آئے گا, جب کسی کی بازوؤں میں آئے گا, اس کی ویلیو تب بنے گی. یہ ہیرا تب اپنی قیمت پائے گا جب یہ کہیں پہ پھینکے گا. آؤ نبی کی حدیث سناؤں, آپ نے فرمایا پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز نیک بیوی ہے. پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز نیک بیوی. 4000 ریال ہو بینک اکاؤنٹ میں رکھتے ہو, اور جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے اس کو میک اپ کروا کے موٹر سائیکل کے پیچھے بے پردہ بٹھا کے آؤ آؤٹنگ کرنے چلیں. اے اگے ویکھنڈے اور پیچھے ویکھنڈے, دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. بدماشی اور عیاشی کا بازار گرم ہے. آج عورتیں کاروبار کے نام پہ, دکانداری کے نام پہ, اتوار بازار کی شاپنگ کے نام پہ اسلام کی حدود کو توڑنے کے لیے تیار کھڑی ہیں, اور سمجھتی ہے یہ پردہ دقیانوسی ہے, اور نہیں سمجھتی کہ اسلام سے پہلے تمہارا حال کیا تھا. تم زندہ درگور کی جاتی تھی, تمہیں عزت اسلام نے دی ہے. کتنی عزت دی؟ آؤ فرمان رسول علیہ الصلوۃ والسلام سنیں. بیٹی کی, لڑکی کی اسلام میں اتنی عزت ہے جب تک یہ اپنے نکاح پہ راضی نہ ہو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. پہلے تو یہ بھیڑ بکری کی طرح بک جایا کرتی تھی, اس کے آقا بدل جایا کرتے تھے, اس کو ظلم و ستم کی چکی میں پیس دیا جاتا تھا. اسلام نے عورت کو عزت دی. جب تک لڑکی راضی نہ ہو اس کا باپ بھی اس کا نکاح نہیں کروا سکتا. بخاری و مسلم میں ہے, امام الانبیاء نے فرمایا بیوہ کا نکاح اس کا حکم لیے بغیر نہ کیا جائے, اور کنواری کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف اذنها, کنواری کی اجازت وہ کیسے لی جائے گی؟ آپ نے فرمایا اگر کنواری سے آ کر اس کے نکاح کی بات کی جائے اور وہ خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی رضامندی ہے. کنواری کا چپ ہو جانا راضی ہونے کی دلیل ہے. اور بیوہ کیا زبان سے بولنا ضروری ہے. صحیح بخاری میں ہے, سیدہ عائشہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری لڑکی سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی جائے. سیدہ عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کنواری تو شرماتی ہے. آپ نے فرمایا اس کی اجازت اس کا خاموش ہونا ہے, اس کی اجازت اس کا خاموش ہونا ہے. ابو داؤد اور ترمذی میں ہے, امام الانبیاء نے فرمایا یتیم بچی سے اس کی جان کے بارے میں یعنی اس کے نکاح کے بارے میں حکم طلب کیا جائے گا. اگر وہ خاموش رہے تو یہی اس کی اجازت ہے, اور اگر وہ انکار کر دے اس پر کوئی زبردستی. یہ عورت کے حقوق جو اسلام نے اس کو عطا کیے ہیں. اچھا یہ اجازت لینی کب چاہیے؟ اجازت لینی کب چاہیے؟ آپ نے دیکھا ہے نا اکثر اجازت کب لی جاتی ہے؟
جب بالکل بارات آ جاتی ہے لڑکی کو دلہن بنا لیا جاتا ہے، پھر ماموں صاحب رجسٹر لے کے اٹھتے ہیں اور اندر جاتے ہیں، ہاں جی تو یہ اجازت ہے، وہ روتی بھی ہے اس کا پھڑ کے انگوٹھا لا دیں جا۔ شریعت نے یہ تعلیم نہیں دی جب آپ کے گھر میں کوئی رشتے کے لیے آئے۔ یہ ہمارے ہاں کچھ شرم و حیا شریعت سے بڑھ کر ہے، شرم و حیا شریعت سے بڑھ کر ہے۔ اس وقت شریعت حکم دیتی ہے جب کوئی رشتہ مانگنے آئے تو اپنی بیٹی سے، اپنی بہن سے، اس عورت سے، اس لڑکی سے، اس بچی سے اس وقت سوال کرو کہ ایسا رشتہ آیا ہے، تجھے پسند ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاں لڑکی سے یہ سوال کرنا ناک کٹنے کے برابر ہے۔ میں اپنی بیٹیوں سے پوچھوں گا، میں اس کا باپ ہوں۔ باپ تو ہے لیکن نکاح تو تیرا نہیں ہو رہا۔ جس کا نکاح ہو رہا اس غریب سے تو پوچھ لے، اس سے تو اجازت لے لے۔ یہ نکاح جب نکاح خان آ کے پڑھانے لگے اس وقت رجسٹر پہ سائن کروانا لڑکی سے اجازت نہیں ہے۔ جب رشتہ آئے، رشتہ فائنل کرنے سے پہلے، رشتہ پکا کرنے سے پہلے اپنی بیٹی سے پوچھو۔ اس میں کوئی شرم نہیں، اس میں کوئی عار نہیں، یہ کوئی بے حیائی کی بات نہیں، بلکہ یہ اس معصوم بچی کا حق ہے۔ اس سے پوچھو فلاں ہے، دین میں ایسا ہے، دنیا میں ایسا ہے، شکل میں ایسا ہے، تجھے منظور ہے؟ اس وقت اگر وہ خاموش ہو جائے تو یہی اس کی رضامندی ہے۔ اور اگر وہ انکار کر دے تو شریعت اس لڑکی کو حق دے رہی ہے یا نہیں؟ دے رہی ہے۔ لیکن چودھری صاحب حق دیتے ہیں، خان صاحب حق دیتے ہیں، شاہ صاحب حق دیتے ہیں۔ تیری یہ جرت، باپ نے جو رشتہ پسند کیا تو ٹھکرا دے، میں تیرا گلا کاٹ دوں گا، میں تجھے مار دوں گا، تجھے آگ کر دوں گا، تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ پھر اپنی بڑائی اس میں سمجھتے ہیں کہ اس نے میرا لایا ہوا رشتہ ٹھکرایا ہے، اب کسی بوڑھے آدمی سے اس کی شادی کروں گا، دیکھتا ہوں یہ گزارا کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ یہ ظلم ہے اس کے ساتھ۔ شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا میں تیری شادی نہ کروا دوں؟ کہنے لگا اللہ کے نبی غریب بندہ ہوں، مجھے کون رشتہ دے گا؟ آپ نے کہا جا فلاں گھر میں، جا فلاں گھر میں اس سے رشتہ مانگ۔ تصور ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں وہ رشتہ مانگنے کے لیے بندہ خود آ جائے، اس کی ٹانگیں باقی بچ جائیں گی؟ تیری جرت۔ اور یہ صحابی خود اس گھر میں جا رہے ہیں، السلام علیکم، اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے، آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے۔ یہ خوش ہو جاتا ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے اللہ کے نبی نے رشتہ مانگا ہے۔ جب اللہ کے نبی کی مجلس میں آتا ہے کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کو کون انکار کر سکتا ہے، ہماری خوش نصیبی آپ نے رشتہ مانگا۔ کہا مانگا تو میں نے ہے پر اپنے لیے نہیں، اپنے اس صحابی کے لیے مانگا ہے۔ کہا اچھا میں اپنی بیوی سے پوچھ کر آتا ہوں۔ جب بیگم سے مشورہ ہوتا ہے کہتے ہیں وہ نبی نے اپنے لیے نہیں مانگا تھا، وہ تو جلیبیب کے لیے مانگا تھا۔ کہنے لگی اس کے لیے ہم نے تو فلاں کو انکار کر دیا، فلاں سردار کو انکار کر دیا، فلاں سردار کو انکار کر دیا، فلاں بڑے آدمی کو انکار کر دیا، اور یہ تو غریب سا اس کے لیے مجھے نہیں منظور، اس کے لیے۔ ابھی کچھ ناگواری کے الفاظ کہنے لگتی ہے، نا منظوری کے الفاظ کہنا چاہتی ہے، پردے کے پیچھے سے بیٹی بھی سن رہی ہے۔ وہ کہنے لگتی ہے ماں یہ نہ دیکھو میرا رشتہ کس کے لیے منظور کیا جا رہا ہے، یہ تو دیکھو میرا رشتہ مانگا کس نے ہے، میرے لیے دلہا کس نے پسند کیا ہے، میرے لیے خامد کس نے پسند کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑھ کر میری اور کیا خوش نصیبی ہے کہ میرا ہونے والا خامد محمد کریم کا پسندیدہ ہے۔ ماں مجھے منظور ہے۔ ماں باپ نے کہا جو تینوں منظور ہے تو سانو پھر کی تکلیف، ہمیں بھی منظور ہے، تو راضی تو ہم بھی راضی۔ اب سوچ لیجئے اس لڑکی کے اس جملوں پر، نبی کی صحابیہ کے اس جملوں پر کہ مجھے منظور ہے، اگر یہی جواب ہمارے گھر سے آ جائے، ہماری بیٹی بہن دے دے کہ مجھے منظور ہے، تو ہم اس کو کن معانی میں لے کر جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے،
اللہ ہمارے دل میں بیٹیوں کا پیار پیدا فرمائے، زمانہ جاہلیت کی سوچوں سے ہمیں نکالے، بیٹیوں کو اپنے گھر میں ان کی پیدائش پہ ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آئے۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، ان کی تربیت کیجئے، ان سے محبت کیجئے، انشاءاللہ یہ جنت میں جانے کا سبب ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔